کہ ہر مذہبی کلی ہے، 20-20 ٹینکر بھی آ رہے ہیں، اور یہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 28 دن سٹاک بھی موجود ہے، تو پیٹرول مہنگا کرنے کا کیا جواز یہ رکھتے ہیں کہ اتنا بڑا بوجھ عوام پہ ڈالا گیا؟ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، میرا سمپل سا کویشچن ہے کہ ہر مذہبی کلی ہے، 20-20 ٹینکر بھی آ رہے ہیں، اور یہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 28 دن سٹاک بھی موجود ہے، تو پیٹرول مہنگا کرنے کا کیا جواز یہ رکھتے ہیں کہ اتنا بڑا بوجھ عوام پہ ڈالا گیا؟ جی میاں خان صاحب۔ اس میں سر عوام پہ اتنا بڑا ڈاکہ سر نہیں ڈالا گیا ہے۔ دیکھیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں سر، دنیا کے لیول میں بھی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور الحمدللہ ہمارا تو پاکستان میں اتنا نہ پیٹرول کے ہجوم میں سر کوئی پیٹرول پمپ میں رش ہے سر، اور نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے، اور حکومت نے اقدامات کیے ہیں کہ سر پہلے جو موٹر وے پہ گاڑیوں کا سپیڈ لمٹ کم کر دے دیا تھا، اور یہ بھی عوام کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اور یہاں انشاءاللہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ دنیا کے لیول میں تھوڑا بڑھ گئے تھے سر، وہ ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے صرف بڑھا دے دیا تھا، ہم عوام کے لیے مزید بہتری کے لیے پیٹرول کے بارے میں کمیٹی بنے ہوئے ہیں، اوگرا نے کمیٹی بنائے ہوئے ہیں، ہر 15 دن کے بعد سر اس کے ریٹوں میں ردل بدل کر رہے تھے، اور عوام کے لیے مزید انشاءاللہ بہتر کریں گے سر۔ تھینک یو۔ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا سپلیمنٹری کے طور پر، اور اس کا اظہار میں 2 بار پہلے بھی اس ایوان میں کر چکا ہوں۔ آج 1.5 ماہ سے اوپر کا عرصہ ہو گیا سر، ہمارے 10 پاکستانی صومالیوں قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، اور میں اس فورم پہ یہ 2 بار آپ کی مہربانی ہے کہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ ان کو واپس چھڑانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں وزارت سر خارجہ سے یہ جواب آتا ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ سر جو یرغمال ہیں ان کے پاس ایک کیمرہ ہے، وہ اپنی ویڈیوز جو بھیج رہے ہیں ہمیں، تو سر اس میں کھانا پینا ان کے پاس ختم ہو گیا ہے، ان پہ قزاق تشدد کر رہے ہیں، ان کو پانی پینے کا میسر نہیں۔ اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سر؟ 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ سر انسانی ہمدردی کے طور پہ اگر وزیر صاحب موصوف صاحب کے پاس اس وقت اس کا جواب نہیں، تو وزارت خارجہ سے آج یہ جواب طلب کیا جائے سر وہ 10 پاکستانی سر بڑی اذیت میں، ان کی فیملیاں بڑی اذیت میں، اور آپ کیا کر رہے ہیں وزارت خارجہ ذرا بتا دیں ہمیں۔ جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔ آنریبل اسپیکر صاحب، یہ واقعی بڑا ایک سنگین ایشو ہے، اور اس حوالے سے یہ صرف ایشو پاکستان کا نہیں ہے، یہ جو صومالی قزاق ہیں ان کا، صومالینز، ان کا یہ وتیرہ جو ہے یہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی وہ جہاز کہ جو وہاں پہ ٹریڈ روٹ پہ ہوتے ہیں ان کے اوپر حملے کرنے، ان کے سٹاف کو یرغمال بنانا، یہ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں۔ پاکستانی قیدی بھی اس سے پہلے جو ہے، پاکستانی نیشنل بھی اس سے پہلے ان کی قید میں رہے ہیں، انہیں کامیابی سے چھڑا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ آج بھی یہ پوری کوششیں جاری ہیں، لیکن میں فاضل ممبر کی جو یہ کنسرن ہے یہ براہ راست وزارت خارجہ کو پہنچاؤں گا، لیکن فرام گورنمنٹ سائڈ میں یہ ایشور کرتا ہوں کہ ہر ممکن کوشش جو ان پاکستانیوں کی رہائی کے لیے ہمارے پاس دستیاب ہے، ریسورسز، وسائل، کانٹیکٹ، وہ بروئے کار لائے جا رہے ہیں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب اس ایشو کو پرسنلی بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسپیسیفک ایشو کو ذرا پرسنلی دیکھ بھی لیجیے گا آپ۔ یہ ایشو اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو فارن افیئرس، یہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے ان تمام چیزوں کا جواب اگر منسٹر کنسرنڈ ہوتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ وہی روٹین کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس ٹائم امیگرینٹس جو ہیں، چاہے وہ الیگل ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہے اکراس یورپ، اور پھر جس طریقے سے ہمیں ان کی لاشیں ملتی ہیں، پاکستان کے ماؤں کے سپوت سمندر کے یا مختلف طریقوں سے جب ان کو پاس کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے ممالک ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، پاکستان کے جتنے بھی کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان ممالک میں، ان کو نہ تو ان کو وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں، نہ ان کے لیے ریمیڈی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ منسٹری اس حوالے سے کون سے انیشیٹو لیے ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2، UAE کے جتنے بھی پاکستان بھیج دیے گئے ہیں، ان کے موویبل اموویبل ایسٹس وہاں پہ رہ گئے ہیں، کیا اس حوالے سے انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے تاکہ ان کے جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو ریکور کیا جائے؟ تھینک یو۔ جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔
सर जो सवाल का उनका पहला हिस्सा है ऑनरेबल मेंबर का, वो मुझे जो समझ आई है कि जो लोग यहाँ से जाते हैं इलीगल तरीके से और वहाँ भी उनकी ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेशन और उनको इश्यूज़ का सामना होता है। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि अभी जो हमारा जो प्रीवियस सेशन था, पिछला सेशन, उसमें ये सवाल किया गया था कि यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जिन लोगों के पास वैलिड वीज़ा भी होता है उनमें रिपोर्ट्स हैं कि कुछ लोगों को रोक लिया जाता है, इसकी क्या वजूहत है? जनाब स्पीकर, इस सवाल के जवाब में वही वजूहत जो उस वक्त बयान की गई थी, वजूहत यही है कि हमारे वो लोग जो बगैर डॉक्यूमेंटेशन के जाते हैं और वो लोग जो यहाँ से चंद ममालिक जैसे लीबिया है, जैसे गल्फ कंट्रीज़ हैं, सऊदीया है, यहाँ से फिर आगे समुंदर के ज़रिए बगैर डॉक्यूमेंटेशन के वो यूरोपीय ममालिक में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे बड़े अलमनाक हादसा भी देखने में आए हैं कि जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान जो यहाँ से जा रहे थे, वीज़ा किसी और मुल्क का लेके गए, लेकिन वो समुंदर के रास्ते क्रॉस करके किसी और मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शन पे FIA ने बड़ी मुस्तैदी से इस पर काम किया। 100 से ज़ायद FIA के जो अफसरान हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, टर्मिनेट किए गए और उसके बाद एक फ़िल्टर लगाया गया है कि जब भी इन ममालिक में बिलखुसूस जो लोग जाते हैं उन्हें देखा जाता है, परखा जाता है कि उनकी उम्र क्या है, ज़ाय आमदन क्या है, दीगर उनका अपना एक क्राइटेरिया है और उस हवाले से जो डिपार्टमेंट समझता है कि ये लोग उसी ट्रांजिट रूट के ज़रिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जाता है ताकि पाकिस्तान की बैरूनी दुनिया में सुबकी भी ना हो और उन लोगों की जानों को भी बचाया जा सके। और उसके बाद जो ऑनरेबल मेंबर्स ने दूसरे सवाल का हिस्सा, दूसरे सवाल का पार्ट जो आपने पूछा सर, UAE में ये जो अमेरिका और ईरान की जो जंग हुई है, इसमें सर वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग रेजिडेंट थे UAE में, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ UAE ने लिया है। ज़ाहिर है वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो उनका अपना एक तरीक़ाकार है। जिन लोगों ने वहाँ पे सोशल मीडिया पे जो वहाँ पे मिसाइल्स गिरे UAE में, उनकी इमारतों को नुकसान पहुँचा, एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचा, उन खबरों को फैलाया, उन्हें सोशल मीडिया पे चढ़ाया, उनके खिलाफ उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए हैं। कुछ उनमें पाकिस्तानी हैं जिनकी सारी रिपोर्ट हमारे पास है, वो तकरीबन 3,500 के करीब वो डाटा है जो पाकिस्तानी रिपैट्रिएट किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दीगर ममालिक की बाशिंदे भी और रिहायशी भी इसमें शामिल हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वो रब्ता कर रहे हैं फॉरेन ऑफिस से। UAE ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि अगर किसी को रिपैट्रिएट करते हैं तो उनकी वहाँ पे कारोबार या उनकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट किया जाए, ऐसी कोई उनकी पॉलिसी नहीं है। उनकी फैमिली के लोग, ख़ानदान के लोग, दीगर उनके जो कोई अजीज़ व अकारिब हैं, वो अगर वहाँ मौजूद हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स वो उनके हवाले हैं, और अगर उनका कोई नहीं है तो यहाँ फॉरेन ऑफिस से रब्ता करें, इंशाल्लाह फॉरेन ऑफिस उसको एंटरटेन कर रहा है। ये नूर आलम साहब सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब डॉक्टर फजल चौधरी साहब से सर सवाल करूंगा। सर, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के लिहाज से यहाँ पे कुछ एम्बेसडर्स वो बगैर फॉरेन ऑफिस के बताए हुए वो हर मिनिस्ट्री में चले जाते हैं और उनसे ब्रीफिंग लेते हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये पूछना चाहूँगा कि कौन से कानून के तहत वो एम्बेसडर आप मिनिस्ट्रियों में आपके हमारे इंटरनल अफेयर्स में जब वो इंटरफेरेंस करते हैं आप उनको छोड़ते हैं, वो कौन से कानून है ज़रा, क्योंकि वो आपकी फॉरेन ऑफिस से उनको इजाज़त लेना चाहिए। दूसरी बात ये है, कुछ नॉलेज हुआ मुझे ये आया है कि जब कुछ वीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पाकिस्तान के सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक वो सवालात करते हैं। क्या आपने इसके मुताबिक आपको कुछ पता है? और अगर पता नहीं है तो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा, यहाँ पे असेंबली के फ्लोर पे अगर बताऊंगा तो उन ममालिक के साथ आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो 2 सवालात किए हैं, ये सवालात कम और संगीन इल्ज़ामात ज़्यादा हैं, तो लिहाजा मैं इसे उसी कॉन्टेक्स्ट में लूँगा। लेकिन चूँकि उन्होंने मेहरबानी करके ये ऑफ़र फरमाई है कि
ان پرسن ملاقات میں وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے تو میرا خیال ہے ہم اس ملاقات کو زیادہ ترجیح دیں گے اور اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ پھر ان پرسن میں آپ کو بھی پیش کر دوں گا. جی شکریہ. علی محمد خان صاحب سپلیمنٹری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے حلقے کا ایک ایشو ہے آنریبل اسپیکر صاحب, اور مسئلہ رکھنے سے پہلے ہی میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. آنریبل منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز اون چودھری صاحب نے اس میں پرسنل انٹرسٹ لیا میرے ایک میسج ایک فون کال پہ, تو وہ میرے حلقے کے لوگ ان سے آ کے کل ملے ہیں, بڑے مطمئن سے ہو کے گئے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میرے حلقے کے ایک نوجوان ہیں, کوئی 28 سال کے ہوں گے, وسیم, اور وہ اٹلی میں کام کاج کے لیے گئے تھے. وہاں اس طرح ہمارے اوورسیز پاکستانی محنت کے لیے جاتے ہیں, مزدوری کے لیے جاتے ہیں, کام کے لیے جاتے ہیں. وہاں ان کے ساتھ ظلم عظیم ہوا, کچھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ اس میں مارے گئے, لیکن یہ ایک پاکستانی اس میں شہید ہوا ہے. آنریبل اسپیکر صاحب, ان کو گاڑی میں بند کر کے اس گاڑی کو آگ لگا کے ان کو زندہ جلا دیا گیا, اور بہت ہی ان کی جو گھر والے ہیں مردان میں, میرا حلقہ ہے, بہت افسردگی کا ماحول ہے. اور آج جو میں یہ بات کر رہا تھا آنریبل اسپیکر صاحب, میں سوچ رہا تھا میں یہ بات کروں کہ نہ کروں, کیونکہ ابھی تک ان کی امی جان کو بتایا نہیں گیا, لیکن میری مجبوری ہے, میں نے چیز آن ریکارڈ لانی ہے. ان کی امی کو ابھی تک نہیں پتا کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے, بھائی ان کے کزن سب ان کو بتا رہے ہیں بیمار ہے, یہ ہے وہ ہے. اب کل جو ان کے لواحقین آنریبل منسٹر صاحب کے ساتھ ملے ہیں, ان کی 2-3 ڈیمانڈز ہیں, اور اس پہ منسٹر صاحب کام بھی کر رہے ہیں, لیکن میں ان کو اس ایشو کو آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ اس میں پوری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ہماری اوورسیز منسٹریز یا اون چودھری صاحب کی سپورٹ کرے, فورن منسٹر صاحب جو ہے ڈار صاحب, ان کی منسٹری سپورٹ کرے. کہ 3 نکات ہیں. نمبر 1, اس بچے کی باڈی ڈیکمپوز ہو گئی ہے, لیکن وی نیڈ ہم بیک ان پاکستان, تاکہ ان کی تجہیز ہو, تکفین ہو, اور گھر والوں کو سکون ہو, مردان میں ان کا جنازہ ہو. نمبر 1, ان کی باڈی کی ریپیٹریشن. نمبر 2, وہاں جو بھی لیگل کمپلیکیشنز ہیں اس میں ہمارا فورن آفس انوالو ہو, کیونکہ وہ تو غریب لوگ ہیں, وہ تو وہاں کچھ نہیں کر سکتے, تو ان کو لیگل ہیلپ دی جائے وہاں. اور تیسرا, میں نے پرسنلی بھی اون چودھری صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ غریب لوگ ہیں ان کو اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ فائنینشیل مل جائے, جس پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ او پی ایف سے وہ کچھ کریں گے, تو یہ 3 نکات پہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ہمارے منسٹر صاحب کی بھی سپورٹ کرے. میں منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, پہلے ہی آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے ان لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملے ہیں, لیکن اس کو پلیز ایکسپیڈائٹ کیجئے, اور یہ 3 نکات پہ پلیز کام کیجئے, تاکہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن اب اس فیملی کے درد پہ مرہم رکھا جا سکے. بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق صدر صاحب, ایک تو آپ بھی اس کو لک آفٹر کر لیجیے گا اس ایشو کو, بٹ اون چودھری صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے. اون صاحب. ہاں جی شکریہ جناب اسپیکر, بہت مہربانی, میرے بھائی نے اپریشیٹ کیا. جناب اسپیکر, یہ بالکل کل میں نے ان کے لواحقین سے میری ملاقات ہوئی ہے جی, اور میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہمارا او پی ایف ہے ان کے ایم ڈی صاحب کو سارا کیس بھجوایا, ان سے ان کو ملوایا جی. اور یہ بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے جی. ہمارا ایک پاکستانی نوجوان, ان کے ساتھ بڑا ایک ظالمانہ سلوک کیا گیا وہاں پہ. ہمارے جو وہاں کے ایمبیسڈر ہیں, میری آج بھی ان سے بات ہوئی ہے جی, اور جو ان کی 3 ڈیمانڈز ہیں انشاءاللہ جی وہ فلفل کریں گے. اور او پی ایف جو ہے ان کے یہاں ان کو لانے کا, ان کی تدفین کا, ان کی ڈیڈ باڈی کا سارا انتظام ہم کریں گے جی انشاءاللہ, اور میں نے ان کو کنوے بھی کر دیا, اور وی آر فلی آن بورڈ جی. جی شکریہ جی. حمید حسین صاحب سپلیمنٹری. میں تھوڑے سے ایکسٹرا سپلیمنٹری لے رہا ہوں, ایک میرے پاس کوشچن کم ہے, دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے. سر میں 1-2 کوشچن ہے, ایک تو ریپیٹیشن ہے یہ یو ای کا, لیکن پھر بھی سر میں بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ بار بار ڈینائی کر رہی ہے کہ ایسی کوئی واقعات نہیں ہے. میرے پاس تقریباً 700 بندوں کی لسٹ ہے اپنے علاقے کی, جن کی تقریباً 3.8 بلین کی ایسٹس ادھر رہ گئے ہیں. ایک تو وہ ہے,